کتابوں کا ادب، آپ کتابوں کے ادب کی بات کرتے ہیں اور یہاں تک کہ الفابیٹس کے ادب کی بات کرتے ہیں اور احتیاط کی بات بھی کرتے ہیں، اور جس احتیاط کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس طرح کی احتیاط لوگ کریں گے؟ یہاں تو لوگ کھانا نہیں چھوڑتے، آپ نمک کی بات کرتے ہیں۔ نمک اور چٹکی؟ ہاں جی، وہ بھی چٹکی بھر نمک۔ میں چائے پینے والوں کو پکس رکھتے ہیں نا ہوٹل والے، میں نہیں اٹھانے دیتا تھا۔ بھائی تمہارے دانتوں میں چائے پھنستی ہے تھوڑی ہوئی ہے، تین ڈنڈی اٹھا لی، تین کا اٹھا لیا۔ اسی حکایت نے مجھ پر بڑا اثر کیا۔ میں نے بہت پہلے، ہو سکتا ہے دعوت اسلامی شروع نہ ہوئی ہو، میں نے ایک رسالہ کتاب پڑھی تھی، ہاں میرا خیال دعوت اسلامی سے پہلے، اخلاق الصالحین، یہ شمشیر اہل سنت نام ان کا شاید لقب تھا۔ یہ مولانا عبد النور بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت مولانا محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ اللہ اللہ۔ ان کی کتاب اخلاق الصالحین یہ میں نے پڑھی، ویسی کتاب میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ خوف خدا کے اس میں جو واقعات، جو رونے دھونے کے واقعات اور جو دلوں کی صفائی کے واقعات، اس میں بہت پیاری کتاب تھی۔ اسی میں یہ ایک آیت بھی پڑھی تھی میں نے، وہ تنکے والی جو ابھی سنائی۔ تو ایک عیسائی بھائی کو، اس دور کے ایک میرے دوست کو میں نے ترغیب دی اس کتاب کی، یار یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس کو یا تو میں نے پڑھنے کے لیے دیا، تو اس نے مجھے کہا یار میں نے تو اس کو 3 بار پڑھا۔ وہ ایسی جو خائفین ہوتے ہیں، جن کے دل میں درد ہوتا ہے، تو وہ یہ کتاب مطلب یہ پڑھے گا اور بڑا اس سے مطلب حظ اٹھائے گا، فائدہ لطف اٹھائے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ یہ پھر مکتبۃ المدینہ سے میں نہیں، مطلب مکتبۃ المدینہ جب بن گیا، اس وقت تو بنا بھی نہیں تھا، تو ترغیب دلا کر یہ چھپوائی تھی۔ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں مطلب یہ دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ ہے اس کتاب کا۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے۔ تو بس اس میں جو پڑھ کے واقعات جو تھے نا، یہ مجھ پر بڑے اثر کیے، اور اس میں ہی وہ تنکا نہیں اٹھانے دیتا تھا میں۔ میرے دوست ہوتے تھے ہوٹل میں کہ بھی کھانا کھایا تو تنکا اٹھا کہ بھائی صحیح ہے، کھانے والوں کے لیے تو ہے۔ چائے والے بھی اٹھا لیتے تھے نا، کبھی اٹھا لیتے ہیں، میں چائے نہیں پھنستی یار، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چائے والا تنکا لے، کھانا کھانے والا تنکا لے، اور نمک کھانا کھانے والا استعمال کرے، چائے والا استعمال نہ کرے۔ یہ میں نے اپنے ذہن کی مطلب سوچ، جو ظاہر ہے کہ عقل سے ٹکراتی تو نہیں ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے بات، تو یوں مطلب میرا ذہن احتیاطوں کا مطلب اس سے بھی کافی بنا اخلاق الصالحین پڑھ کر۔ یہ تو پھر بہت برسوں کے بعد مجھے یہ کتاب ہاتھ میں آئی، تنبیہ المغترین، یہ علامہ شیخ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی کی کتاب کا ترجمہ۔ تو یہ ترجمہ پرانا کوئی ترجمہ تھا، اور کتاب بھی بس خستہ اور اس طرح کی، یہ پتہ نہیں کس طرح میرے ہاتھ آئی، یا کسی مکتبے پر دیکھی اور میں نے خرید لی، تو اس کتاب سے بھی میں نے نفع اٹھایا۔ کیا بات۔ اب یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے تو نہیں چھاپی ہے، البتہ اور کسی مکتبے نے اس کو نئے سرے سے ترجمہ کروا کر اچھی بائنڈنگ میں خوبصورت طریقے پر اس کو شائع کیا ہے۔ تو یہ ہے بہت نفع والی کتاب ہے، تنبیہ المغترین اس کتاب کا نام ہے۔ نام بڑا ہارڈ ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس طرح کی جو بات ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں، احتیاط کا، خوف خدا کا، چھوٹی چھوٹی بات کا، ایک طبقہ ہے معاشرے کا وہ کہتا ہے جی یہ تو حضرت صاحب کا ہی کام ہے، بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی جان، یہ انہی کا کام ہے، یہ جو لوگ گزر گئے یہ انہی کا حصہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کر کے وہ کیا کریں گے، وہ سارا معاملہ ہی پلٹ دیں گے، اور جیسے کر رہے ہیں بس وہ ایسے اپنی ایک راہ نکال لیں گے۔ کیا کہیں گے اس بات؟ جنت میں جانا ہے تو اس پہ کیوں نہیں کہتے یہ انہی کا حصہ ہے جنت میں جانا؟ ہم نے جنت میں جا کر کیا کرنا ہے، ہم کہاں اس قابل؟ ایسا تو کوئی بھی مسلمان نہیں کہے گا۔ جب جنت میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کو احتیاط تو کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔